السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا وحبیبنا وامامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ زیور جو عورت اپنے زیب و زینت کے لیے خریدتی ہے، زیب و زینت کے اظہار کے لیے خریدتی ہے اور اسے کبھی کبھار استعمال کرتی ہے کسی شادی کے موقع پر یا اسی طرح کسی مناسبت سے، عام دنوں میں وہ زیور گھر میں پڑا رہتا ہے، تو کیا ایسے زیور پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ایسے زیور کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ علماء کے درمیان اختلافی ہے اور بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں، قدماء میں سے بھی، قدیم علماء میں سے بھی، محدثین میں سے بھی، فقہاء میں سے بھی، کہ اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور جو جدید علماء ہیں، موجودہ زمانے کے علماء ہیں، ان میں سے بھی کبار علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ خزانہ یا پیسے نہیں ہیں جو جمع کر کے رکھے جا رہے ہیں، بطور خزانہ نہیں رکھا جاتا، لیکن محققین علماء، کبار علماء نے اسی بات کو ترجیح دی ہے اور اسی کو اختیار کیا ہے کہ اس میں بھی زکوٰۃ ہے۔ ان میں سب سے پہلا نام ہم جو لے سکتے ہیں وہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو سعودی عرب کے سابق مفتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کی دولت سے نوازا ہے اور انہیں فقیہ الامت کہا جاتا ہے۔ ان سے جب اس بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے جو جواب دیا وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب ان سے پوچھا گیا کہ ایسے سونے پر جو بطور زینت عورت استعمال کرتی ہے زیور کے طور پر، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ تو انہوں نے اس کا جواب کچھ اس طرح دیا ہے۔ من الذهب معد للاستعمال، وقد كنت أقول لها إنه يجب عليها أن تزكيه، ولكنها تقول إن العلماء مختلفين في زكاة الذهب المعد للاستعمال، هل تجب الزكاة الذهبي المعد للاستعمال أم لا؟ هذا مثل ما قالت أمك، في خلاف بين العلماء، مثل ما قالت أمك في خلاف بين العلماء، منهم من قال فيه الزكاة ومنهم من قال ليس فيه الزكاة، والصواب أن فيه الزكاة. لما تقول الصواب فيه الزكاة؟ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا ہے کہ وہ زیور جو عورت اپنی زینت کے لیے استعمال کرتی ہے اور کبھی کبھار اس کو پہنتی ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ تو انہوں نے جواب میں یہی فرمایا کہ اگرچہ اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، حکم و زکوٰۃ الحلی، یعنی جو زیور کے طور پر سونا استعمال کیا جاتا ہے اس پر زکوٰۃ کا حکم۔ اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے کہ اگرچہ علماء کا اس میں اختلاف ہے لیکن اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اور صحیح بات یہی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا نام لیا جا سکتا ہے وہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، جو سعودی عرب کے بہت بڑے عالم تھے اور لوگ ان کو زاہد فی الدنیا اور فقیہ الامت کا لقب دیتے ہیں۔ ان سے جب سوال ہوتا ہے کہ کیا ایسے سونے پر زکوٰۃ ہے جو عورت بطور زیور استعمال کرتی ہے، تو یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کے چند اقوال ذکر کیے کہ اگرچہ علماء اس کے درمیان اختلاف رکھتے ہیں اور 5 قول ہیں اس کے بارے میں، کہ کوئی کہتا ہے اس میں زکوٰۃ ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے، کوئی کہتا ہے 1 سال کی ہے۔ یہ سارے اقوال ذکر کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں قول الخامس، یعنی 5واں قول، اور اس میں یہ لکھا ہے وجوب الزکوٰۃ فیہ، اس میں زکوٰۃ واجب ہے اذا بلغ نصاباً، جب یہ نصاب کو پہنچ جائے، کل عام، ہر سال، یہ ہے۔ اور آگے چل کر وہ کہتے ہیں یہ امام ابی حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی مذہب ہے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بھی یہ ہے، اور ایک یعنی ان کا بھی یہ قول ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قول ہے۔ آگے یہ عبارت آپ دیکھ سکتے ہیں، وَهَذَا هُوَ قَوْلُ الرَّاجِحِ لِدَلَالَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، کہ یہ جو قرآن و حدیث کے دلائل کی بنیاد پر یہی بات راجح ہے
یہ آپ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا اس کی سب سے پہلی دلیل والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس پر زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ اسی کو گرم کر کے ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور اس کے ذریعے انہیں عذاب دیا جائے گا، ان کی پیشانیوں کے اوپر داغ لگایا جائے گا، ان کے پہلوؤں پر، کمر پر، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جو تم اپنے لیے رکھتے تھے جمع کر کے۔ تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ بالکل اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، اور انہوں نے اس کا جواب بھی آگے دیا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں خزانہ نہیں ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم مختصر آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے دوسری دلیل مسلم شریف کی دی جو آپ سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، کہ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفاح من النار فأهمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، کہ اگر کوئی شخص سونا اور چاندی رکھتا ہے اور اس کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو قیامت والے دن اسی کے یعنی توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالے جائیں گے، اس کی پیشانی پہ داغا جائے گا، اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اس کی کمر پہ داغا جائے گا۔ اب قرآن مجید کی پچھلی آیت اور یہ حدیث مبارکہ حضرت ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی چیز کو استثناء نہیں کیا گیا ہے کہ وہ یعنی عورت کا زیور ہو، بطور زینت ہو، تو وہ اس سے استثناء ہے۔ کوئی ایسا استثناء یہاں پر ان دلائل سے موجود نہیں ہے، یہ دلائل عام ہیں۔ پھر انہوں نے جو دوسری دلیل دی ہے ترمذی کی، نسائی کی، ابو داؤد کی، کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، اس کے ساتھ اس کی بیٹی ہے، اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں، آپ پوچھتے ہیں کیا تو ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں میں ادا نہیں کرتی۔ تو فرمایا کیا تجھے یہ بات خوش کرتی ہے کہ تو اس کے ہاتھ میں آگ کے انگارے پہنا کر پھرتی رہے؟ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں کہ اس کی سند قوی ہے، بلوغ المرام میں بھی اس کی سند کو قوی کہا گیا ہے۔ پھر جو تیسری روایت ذکر کرتے ہیں شیخ صاحب، کہ انہوں نے کہا کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ روایت بیان فرمائی کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں چاندی کے بڑی بڑی انگوٹھیاں یا اس طرح زیور دیکھا، تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ما ھذا یا عائشہ، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صنعتہن اتزین لک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے لیے بنوائی ہیں تاکہ میں پہن کر آپ کے لیے خوبصورت نظر آؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ سوال کیا اتؤدین زکاتہن، کیا تو ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو آپ نے آگے کیا فرمایا؟ ہوا حسبک من النار، یہ تجھے آگ میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائیں گے، یعنی ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اور یہ روایت بھی بالکل صحیح ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور کئی محدثین نے اسے صحیح کہا ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے اس کی سند پہ اعتراض کیا ہے، لیکن ابن عثیمین بھی یہاں فرما رہے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ بھی، کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی چوتھی روایت انہوں نے پیش کی کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس سونے کا کوئی زیور تھا، میں وہ پہنا کرتی تھی، تو ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اکنز ہوا، کہ یہ بھی کنز ہے، یعنی ایسی چیز ہے جس پہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا پڑے؟ فقال، تو آپ نے فرمایا ما بلغ ان تؤدی زکاتہ فزکی فلیس بکنز، کہ اگر سونا نصاب کو پہنچ جائے اور تو اس کی زکوٰۃ ادا کر دے تو یہ کنز نہیں ہے، یعنی وہ کنز جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر وعید آئی ہے۔ یہ سوال ہوا تھا کہ کیا وہ کنز ہے، یعنی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کنز بنا کے رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس کی زکوٰۃ ادا کر دے تو یہ کنز نہیں ہے، اس میں نہیں آئے گا، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے سے جو وعید وہاں قرآن مجید میں ذکر کی گئی ہے وہ یہاں نہیں ہوگی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یعنی جو زیور استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ترجیح دی ہے، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔
اس کے بعد آپ آگے دیکھ سکتے ہیں کہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو جواب دیا ہے جو ایسے زیور میں زکوٰۃ کے قائل نہیں ہے جو عورت پہنتی ہو یا کبھی کبھار پہنتی ہو۔ اس کے بعد انہوں نے صحابہ کرام کے اقوال نقل کیے ہیں۔ یہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سب کے یہاں اقوال نقل کیے ہیں جو اختصار سے ہم صرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ سائٹ آپ خود کھول کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں انہوں نے صحابہ کرام سے بھی ثابت کیا ہے کہ وہ اس پر زکوٰۃ کے قائل تھے، کیونکہ یہاں جو روایات ذکر کی گئی ہیں ان میں باقاعدہ اپنی عورتوں کو انہوں نے کہا اور اس طرح اس زیور کے بارے میں کہا جو استعمال ہوتا ہے کہ اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اس سائٹ کے یعنی اس فتوے کے آخر میں یہ آپ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ ایسے سونے کے اوپر زکوٰۃ ہے جو عورت اپنے زینت اور زیب و زینت کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ فتویٰ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ شیخ ابی عبد المعز کا ہے، جو غالباً الجزائر کے معروف عالم ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا، یہ سوال ان سے ہوتا ہے کہ جو عورت زیور استعمال کرتی ہے کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے، تو یہ جواب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو اختلاف ہے لیکن الخلاف فی حلی الذہب والفضۃ للنساء، جو عورتیں استعمال کرتی ہیں ان میں اختلاف ہے کہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں۔ آگے فرماتے ہیں الراجح من قولی العلماء ان حلی الذہب والفضہ تجب فیہ زکوٰۃ مطلقاً اذا بلغ النصاب وحال علیہ الحول الہجری۔ فرمایا کہ صحیح قول یہی ہے کہ جب سونا اور چاندی کا یہ زیور جو عورتیں پہنتی ہیں وہ پہنچ جائے نصاب کو اور سال بھی پورا ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ آگے پوری تفصیل ہے کہ عمومی دلائل اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ انہوں نے بھی وہی آیت کریمہ ذکر کی ہے جو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور انہوں نے وہی حدیث بھی ذکر کی ہے جو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے کہ یہ عام دلائل ہیں، ان میں سے کوئی چیز ان کو خاص نہیں کرتی ہے کہ جو عورت زیور ایسا بناتی ہے جو استعمال کرتی ہے کبھی کبھار پہنتی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو ایسی کوئی دلیل یہاں موجود نہیں ہے اور کوئی ایسا استثناء موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ یہ سائٹ دیکھ سکتے ہیں جو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور یہ الموقع رسمی لسماحت الشیخ الامام ابن باز رحمہ اللہ تعالی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے۔ اور اس پر بھی جب یہ ان سے سوال ہوتا ہے کہ یہ نیچے سوال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ایسے زیور پر زکوٰۃ ہے جو عورتیں استعمال کرتی ہیں اپنی زیب و زینت کے لیے، تو شیخ نے نیچے یہی جواب دیا ہے کہ اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، وَالصَّوَابُ أَنَّهَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ إِذَا بَلَغَ النِّصَابَ وَلَوْ أَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ، کہ صحیح بات یہی ہے کہ اس پر بھی زکوٰۃ ہے اگرچہ وہ استعمال کیا جاتا ہو زیور۔ آگے وہی روایت انہوں نے ذکر کی ہے مسلم شریف کی جو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے نقل کی ہے جو ایسے زیور پر زکوٰۃ کے قائل ہیں، کہ یہ ایسے دلائل ہیں کہ ان میں سے کوئی استثناء موجود نہیں ہے۔ یہ دلائل دیکھے جا سکتے ہیں، یہ سکرین پر نظر آ رہے ہیں، یہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے جواب میں ذکر کیے جو ان کی سائٹ کے اوپر موجود ہیں۔ اب ہم آخر میں شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ بھی نقل کر رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کیا ایسے زیور پر زکوٰۃ ہے جو عورت پہنتی ہے استعمال کرتی ہے، تو انہوں نے بھی یہی فرمایا۔ پھر ان سے سوال ہوتا ہے ہر سال اس پہ زکوٰۃ ہے، فرمایا ہر سال اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ یہ فتویٰ بھی آپ سن سکتے ہیں کہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ اس پر زکوٰۃ کا حکم ہی دے رہے ہیں۔ شيخنا ذهب المرأة عليه زكاة في هذا ذهب المرأة زكاة عليه زكاة الناس تتخذ عن التجارة عادية مش عليه يجب عليه الزكاة كل سنة بالعمر مرة. نعم كل سنة ما هو كل عام تزكية كل عام لحتى تبطل تحمله شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال ہوتا ہے
کہ کیا ایسے زیور پہ زکوٰۃ ہے؟ فرمایا ہاں اس پہ زکوٰۃ ہے۔ پوچھا گیا ہر سال زکوٰۃ ہے؟ فرمایا ہاں ہر سال زکوٰۃ ہے۔ اور جو روایات پیچھے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہیں ان تینوں کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور کبار علماء نے صحیح کہا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن وقت کے محققین قداماء اور جدید وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اور احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اور بہت سارے وہ علماء جو اس بات کے قائل ہیں کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ان کے ایسے فتاوی جات بھی موجود ہیں کہ احتیاطاً اگر ادا کر دی جائے تو وہ بہتر عمل ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔